السلام علیکم ڈیئر آل. فرسٹ لیکچر میں ہم نے سی پلس پلس کے بارے میں بات کی، سی پلس پلس کے پروگرام کے بارے میں بات کی، سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں ہم نے بات کی، اور سی پلس پلس کے بیسک پروگرامنگ سٹرکچر کے بارے میں ہم نے بات کی، یعنی وہ فارمیٹ جو ہم سی پلس پلس پروگرام میں فالو کریں. آج کل ہم زیادہ توجہ بگنر پر نہیں دیں گے، یعنی وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور بالکل نئے نئے ہوتے ہیں سی پلس پلس کے ساتھ، تو اسی طرح ہم پروگرام کا جو پہلا لفظ ہے اس سے سٹارٹ لیں گے اور ایچ اینڈ ایوری ٹرم کو ہم ڈسکس کریں گے آسان الفاظ میں. تو چلے بنا ٹائم ضائع کے بغیر کمپیوٹر کی اسکرین پر چلتے ہیں، جہاں پر ہم ایک سمپل سی پلس پروگرام لیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ہر لفظ کو ہم آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو ضرور ہمیں آگاہ کر دے گا کمنٹ سیکشن میں، یا ویسے ہی آپ میسج کر سکتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں اسکرین پر. اسکرین پہ آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو سٹارٹنگ ورڈ ہے ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے، یعنی ہیش ورڈ ہے ہمارے ساتھ. فرسٹ لفظ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہیش ہے. ہیش کیوں ہے؟ یعنی اکثر وائوا میں جب ایسے اسٹوڈنٹس جو انہوں نے سی پلس میں سے پروجیکٹ کی ہوئی ہے اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہیش کیا ہے، یہ انکلوڈ کیا چیز ہے، مطلب یہ بہت بیسک تھنگ ہے، مگر وہ کہتے ہیں یار کہ کبھی ایک آنسر کبھی دوسرا آنسر، مگر کنکریٹ جواب ہمیں نہیں دے سکتے. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ہیش کو کہتے ہیں پری پروسیسر. کیا کہتے ہیں؟ پری پروسیسر. یہ لفظ یاد رکھیں، پری پروسیسر. پری پروسیسر کا مطلب ہے کہ یہ سمبل یعنی ہیش جس سٹیٹمنٹس کے سامنے بھی ہم اس کو لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کمپائلر سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے، یعنی یہ انکلوڈ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو. یعنی ہیش کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر. پری پروسیسر کا مطلب ہوتا ہے کہ پروسیسنگ یا ایگزیکیوشن سے پہلے بعض چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، یہ کرنا. یعنی فار ایگزامپل ہم کلاس لے جاتے ہیں ادھر اس کلاس میں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب میں کلاس لے جاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مارکر ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ڈسٹر ہونا چاہیے، بورڈ ہونا چاہیے، کوئی ایسی میٹیریل بک وغیرہ جسے میں آپ کے لیے کوئی ٹاپک سلیکٹ کروں. یہ چیزیں ضروری ہوتے ہیں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے. اگر میرے ساتھ مارکر نہیں ہے، بک نہیں ہے، تو میں کیسے سٹارٹ کر لوں گا کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بعض چیزیں اس کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. تو اسی طرح کمپائلیشن پروسیس یا ٹرانسلیشن پروسیس سے پہلے بھی بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کون انکلوڈ کرتا ہے؟ اس سورس فائل میں. یہ پروگرام جو ہم نے لکھا اس کو کہتے ہیں سورس پروگرام یا سورس فائل. اور یہ ہیش انکلوڈ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز. یعنی سی پلس پلس پروگرام کے کمپائلیشن یا ٹرانسلیشن کا ابتدائی سٹیپ یہی ہوتا ہے، ہیش انکلوڈ. یعنی پروسیسر سورس فائل کو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کے مطابق اپڈیٹ کرتا ہے. کمپائلیشن پروسیس میں پری پروسیسر انسٹرکشن پہلے مرحلے میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کو عموماً مین فنکشن کے باہر یعنی اس کے ٹاپ پر لے کے جاتے ہیں. یعنی یہ مین فنکشن ہے اور اس کا جو پری پروسیسر ہے ہیش انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو سے، یہ اصل میں ہم پروگرام کے ٹاپ پر ہی لگتے ہیں. اگر پھر بھی یہ ہیش یہ آپ کے ذہن میں اس طرح گھوم رہا ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے، پھر سے آپ کے لیے یہ دہرا رہا ہوں اور ایک another اینگل سے بھی اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ہیش کے بارے میں ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہیش کیا ہے. ہیش اصل میں سی پلس پلس میں ہیش کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر. اور پری پروسیسر کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ایسا سمبل ہوتا ہے
جو جس لفظ یا جس سٹیٹمنٹ کے سامنے یا جس سٹیٹمنٹ کے آگے ہم اس کو لکھیں تو کمپائلر اس کو ٹریٹ کرے گا ایز آ ڈائریکٹیوز، یعنی ہیش کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ ایک انسٹرکشن ہے۔ کس کو انسٹرکشن؟ کمپیوٹر سسٹم کو انسٹرکشن ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں یہ ہدایات ہے کہ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا یا کمپائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ ہدایات۔ تو اگر آپ ہیش نہ لکھیں اور سمپل انکلوڈ لکھیں تو کمپیوٹر سسٹم اس انکلوڈ کو ڈائریکٹیوز کے نظر سے نہیں دیکھے گا، یعنی اس انکلوڈ کو انکلوڈ ہی کنسیڈر کرے گا کہ یہ ایک ورڈ ہے آپ نے ٹائپ کر دیا، مگر جب آپ نے ادھر ہیش لکھا تو پھر کمپیوٹر سسٹم سمجھے گا کہ یہ کوئی آرڈینری لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ڈائریکٹیوز ہے۔ اور اس ڈائریکٹیوز کی وجہ سے ہم سی پلس پلس کے پروگرام میں مختلف قسم کی کیپیبلٹیز ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ہیش یعنی یہ لفظ آئی تھنک یہ کلیئر ہو چکا ہوگا ابھی تک۔ پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں انکلوڈ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں انکلوڈ سی پلس پلس کا جو لینگویج ہے یہ مختلف قسم کے ڈائریکٹریز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سی پلس پلس میں بہت سے ڈائریکٹریز ہوتے ہیں، ڈائریکٹریز بہت سے ہوتے ہیں، یعنی اس ہیش کے بعد ہم ہیش ڈیفائن بھی لکھ سکتے ہیں، ہیش انکلوڈ بھی لکھ سکتے ہیں، ہیش ایرر بھی لکھ سکتے ہیں، ہیش لائن بھی لکھ سکتے ہیں وغیرہ، اور بھی بہت سے ڈائریکٹریز ہیں جو ہم ادھر لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ ڈائریکٹریز کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن دینا، یعنی ڈائریکٹریز اس انکلوڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس ہیش کے بعد جو چیز لکھا جاتا ہے یہ صرف انکلوڈ نہیں ہے، یہ بہت سے ڈائریکٹیوز ہو سکتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل ہم کمپائلر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر کیا کرنا ہے، کسی چیز کو انکلوڈ کرنا ہے، یعنی کسی فائل یا لائبریری کو انکلوڈ کرنا ہے، یا ادھر اگر ہم نے کہ ہیش ڈیفائن، ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں ادھر، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہیش ڈیفائن پائی، ہم پائی ادھر ڈیفائن کر رہے ہیں۔ ہیش انکلوڈ بھی لکھ سکتے ہیں، ہیش ڈیفائن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر ادھر ہم لکھیں ہیش ایرر تو اس کے اور پھر ہم نیکسٹ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپائلر کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ ایک ایرر سٹیٹمنٹ ہوگا، انسٹرکشن دے رہے ہیں ہم کمپائلر کو۔ کسی ویلیو کو ڈیفائن کرنا، یعنی اگر ہم ہیش ڈیفائن لکھیں تو اس کا مطلب کہ ہم کسی ویلیو کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے کہ ہیش ڈیفائن۔ اگر پائی ڈیفائن کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ہیش ڈیفائن پائی۔ اب مثال کے طور پر اس پروگرام میں ہم ایک لفظ پائی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، پائی کمپیوٹر سسٹم تو نہیں جانتا، تو اس لیے ہم ادھر لکھیں گے ہیش ڈیفائن، ادھر ہم نے انکلوڈ نہیں لکھا، ہیش ڈیفائن اور لکھیں گے ادھر پائی، اور پھر اس پائی کو ہم ویلیو گے، فار ایگزامپل پائی از اکول ٹو سم تھنگ، تو پائی کا ادھر ہم نے استعمال کر دیا۔ ہیش ڈیفائن کی وجہ سے ہم اس یا اس کمپائلر کو یہ بتا رہے ہیں کہ پائی کا لفظ یہ ہم نے ڈیفائن کر دیا، یہ ہم آگے اس پروگرام استعمال کر سکتے ہیں، تو ادھر ہم نے ڈیفائن کر دیا۔ اب فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک فنکشن ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فنکشن ہم بار بار اسی پروگرام میں استعمال کریں گے، کہ ہیش ڈیفائن فار ایگزامپل یہ فنکشن کس کے بارے میں ہو، اگر یہ فنکشن ہو ایریا آف اے ریکٹینگل تو ہم لکھیں گے فار ایگزامپل ہیش ایریا ہم نے لکھا، پھر ادھر جو ویلیو ہم اس کو دیں گے یہ ڈیفائن کریں گے، فار ایگزامپل اس میں ایل ہوگا ایک، اور پھر دوسرا فار ایگزامپل ہمارے ساتھ لینتھ اینڈ ویڈتھ ہوں گے، تو پھر اس کے بعد ہم اسی کو ڈیفائن کریں گے، ڈکلیئر کریں گے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لینتھ کو ملٹیپلائی کر دے کس چیز کے ساتھ، ویڈتھ کے ساتھ، تو یہ فارمولا یعنی اس سے ایریا بنتا ہے۔
تو اسی طرح آپ مختلف قسم کے انسٹرکشن کو اس پروگرام میں ڈال سکتے ہیں بائی یوزنگ ہیش ڈیفائن، جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی پورے لائبریری کو یعنی ہیڈر فائل کو ڈیفائن کرتے ہیں جس میں مختلف قسم کے فنکشنز موجود ہوتے ہیں، آئیڈینٹیفائر موجود ہوتے ہیں، تو اس کے لیے فار ایگزامپل اس طرح کہ ہمارے ساتھ آئی اسٹریم ایک ہیڈر فائل ہے، اگر ہم اس کو اس پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ادھر ہم لکھیں گے انکلوڈ، کہ اس ہیڈر فائل کو اس پروگرام میں انکلوڈ کر دے، شامل کر دے۔ تو اس فنکشن یا اس اسٹیٹمنٹ کے لیے یا اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز، یعنی ہیش انکلوڈ کو ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہتے ہیں۔ ہیش کو پری پروسیسر کہتے ہیں، انکلوڈ کو ڈائریکٹیوز کہتے ہیں۔ اگر ان دونوں کو ملا کے تو یہ بنتی ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیوز۔ اس ہیش ڈیفائن کو بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہتے ہیں، ہیش ڈیفائن کو بھی کہتے ہیں، ہیش ایرر کو بھی کہتے ہیں، ہیش لائن کو بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز، یعنی یہ ایسی ڈائریکٹیوز ایسے انسٹرکشن ہے جو پروسیسنگ سے پہلے ہم سسٹم کو دے رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ اب کلیئر چکا ہوگا کہ ہیش انکلوڈ کا نام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کام کیا کر رہا ہے ہمارے لیے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے لیے ہے ہیش انکلوڈ کے بعد یہ ٹیگز ہے اور پھر اس کے بعد آئی اسٹریم ہے۔ ٹیگز ایک سمبل ہے، سمبل مطلب ایک علامت ہے۔ کس چیز کا علامت ہے؟ کہ اس اینگل بریکٹس کے درمیان ہم جو نیم لکھیں گے تو یہ نیم ایک ہیڈر فائل کی ہوگی۔ یہ نیم کیا ہوگی؟ ایک ہیڈر فائل کی ہوگی۔ یہ اس کے لیے ایک علامت ہے، اس کے لیے ایک انسٹرکشنز ہے۔ تو اس لیے اینگل بریکٹس کے اندر ہم نے ادھر کیا لکھا؟ آئی اسٹریم لکھا۔ یہ آئی اسٹریم ایک کیا ہے؟ ایک ہیڈر فائل ہے۔ ادھر ہیڈر فائل کا مسئلہ آ گیا کہ ہیڈر فائل کیا ہے۔ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ سی پلس پلس کا لینگویج جو ہے یہ اس طرح لینگویج نہیں ہے کہ یہ بس ڈاکومنٹری فارم میں سٹارٹ لیا گیا ہے لائن نمبر 1 سے، پھر لائن نمبر 2 لکھا گیا، 3 4 اسی طرح چلتا چلتا سلسلہ جاری رہا اور اینڈ تک چلا گیا۔ نہیں، سی پلس پلس لینگویج یہ ایک لائبریری بیسڈ لینگویج ہے۔ لائبریری بیسڈ لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ہمارے ساتھ آرڈینری لائبریری ہے، عام لائبریری جو ہمارے کالجز میں ہوا کرتے ہیں، اور اس لائبریری میں اگر آپ انٹر ہو جائیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس کتابوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے، اس میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ لائبریری میں جب آپ انٹر ہو جائیں گے، کمرہ ہوتا ہے لائبریری کا، یہ جو کمرہ مختص ہوتا ہے، اس کے ہر طرف آپ کو الماریاں نظر آئیں گے، کیونکہ ان الماریوں میں کیا ہے؟ بکس پڑے ہوتے ہیں۔ کیوں الماریوں میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر الماری پر اپنا اپنا نام لکھا ہوتا ہے، اپنا اپنا سبجیکٹ لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر سائنس کے لیے ایک بک تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کا ایک ٹاپک ہے جو آپریٹنگ سسٹم سے فار ایگزامپل ریلیٹڈ ٹاپک ہے، تو آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ ٹاپک ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہے، تو آپ لائبریری میں جا کے اس الماری میں آپ اس کو سرچ کریں گے جس پر لکھا ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس بکس، تو آپ اس کو کمپیوٹر سائنس کے الماری میں سرچ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ایزیلی ملے گا۔ یعنی سی پلس پلس میں بھی اسی طرح ہے، اگر کسی بھی فائل کو آپ سرچ کریں گے، کسی بھی فائل کو اپنے پروگرام میں استعمال کریں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ادھر اس کا ہیڈر فائل ضرور انکلوڈ کریں گے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر میں میتھ سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن اس سی پروگرام میں ڈالنا چاہتا ہوں تو میں ادھر کیا لکھوں گا؟ ہیش انکلوڈ سی میتھ، یعنی سی میتھ کیا ہے؟ سی میتھ یہ میتھ کے لیے ایک لائبریری ہے، ایک ڈائریکٹری ہے، ایک ہیڈر فائل ہے، یعنی ہیش انکلوڈ سی میتھ۔ تو اب میں میتھمیٹیکل کا کویسچن اگر میں اسی پروگرام میں میتھمیٹیکل کا کوئی کویسچن لکھوں، فار ایگزامپل سائن تھیٹا کاس تھیٹا، اور میں ہیش
انکلوڈ سی میتھ کا ہیڈر فائل انکلوڈ نہ کروں تو کیا کرے گا؟ تو یہ آپ کو ایرر دے گا کہ میں اس کو کیسے سرچ کروں گا کہ یہ کہاں پہ پڑا ہے، کس ہیڈر فائل میں پڑا ہے۔ سی پلس پلس میں یہ موجود ہے، سی پلس پلس میں موجود ہے، مگر ہیڈر فائل آپ نے انکلوڈ نہیں کی ہے، لہٰذا آپ کو ایرر دے گا۔ اب مثال کے طور پر بہت سے ہیڈر فائلس ہیں، بہت سے جس کو ہم ڈائریکٹریز بھی کہتے ہیں، بہت سے ڈائریکٹریز ہے۔ فار ایگزامپل دوسرا ہے اسٹرنگ ہے، آپ کے ساتھ گرافک ہے، اگر گرافک سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں، بہت سے سینکڑوں اور بھی لائبریریز ہیں یا ڈائریکٹریز ہے جو ہم ادھر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئی اسٹریم بھی ایک بیسک یا اسٹینڈرڈ لائبریری ہے۔ اسٹینڈرڈ لائبریری کا مطلب ہے کہ اس کو ہم آئی او اسٹریمز کہا جاتا ہے۔ آئی او یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، یعنی اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹمنٹ، جو اس کا جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو ڈکلیریشن ہے، یعنی آئی اسٹریم کا مطلب ہے ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، یعنی اس ہیڈر فائل میں ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ سارے ڈیفینیشنز موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل سی ان کے لیے، سی آؤٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ، سارے جو اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز ہے یہ آئی اسٹریم میں ڈیفائن ہے۔ تو اس لیے سی پلس پلس پروگرام میں یہ ضروری ہے، مسٹ ہے کہ آپ جب سٹارٹ لیں گے تو یہ آئی اسٹریم لائبریری آپ ضرور انکلوڈ کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ سی پلس پلس پروگرام آپ سے ویلیو نہ لے سکتا ہے، نہ آپ کو ویلیو دے سکتا ہے، نہ ان پٹ ہو سکتی ہے نہ آؤٹ پٹ، جب تک آپ آئی اسٹریم فائل کو انکلوڈ نہ کریں۔ اس ہیڈر فائل کو آپ انکلوڈ نہ کریں تو آپ نہ سی این استعمال کر سکتے، نہ سی آؤٹ استعمال کر سکتے۔ تو آئی تھنک آئی اسٹریم کا جو مسئلہ ہے، آئی تھنک یہاں تک یہ بھی سالو ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو پھر بھی آئی اسٹریم میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو اگر ہم ذرا ریویو میں جائیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کہ ہم نے ہیش کے بارے میں بات کی، انکلوڈ کے بارے میں بات کی، اینگل بریکٹ کے بارے میں ہم نے بات کی، آئی اسٹریم کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آئی تھنک بہت ڈیٹیل سے بات کی، آئی تھنک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس لائن کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تھینکس فار جوائن ود اس، تھینکس۔